اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور خاص میری دعا جو بھائی یا بہنیں ہمیں دعا کے لیے کمنٹس میں نام لکھتے ہیں، یا اللہ ان تمام بھائی اور بہنوں کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں ان میں سے ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں ان سب کو نیک رشتے عطا فرما، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی خاص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ الصمد کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ الصمد کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان درخت کے اوپر ہو اور ایک ٹہنی پر بیٹھا ہوا ہو اور اسی ٹہنی کو وہ کاٹ رہا ہو، تو دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ دیکھو یہ کتنا بے وقوف ہے کہ جس شاخ پر بیٹھا ہوا ہے اسی شاخ کو کاٹ رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان بھی اسے کچھ نہ کہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ کاٹتے کاٹتے خود ہی گر پڑے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں، جو ہمارے محلے یا رشتہ داروں کے معاملات صرف اسی حد تک ہیں کہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، صرف اس وجہ سے ہیں کہ جس شاخ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس شاخ کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ مثلاً آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں، آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچے کیا کام کر رہے ہیں، میری بیوی کیا کام کر رہی ہے، میرے چھوٹے بھائی بہنیں کیا کام کر رہے ہیں۔ دیکھنے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لا علم ہو گیا ہوں۔ تو وہ اس کے سامنے سب کچھ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ جس شاخ پر میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہی کہ جس شاخ پر بیٹھا ہوا ہے اسی کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا خاندان آپ کی شاخ ہے اور آپ خود ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے آپ سے دور چلے جاتے ہیں، غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، نماز کے پابند نہیں ہوتے، فجر میں نہیں اٹھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، بڑوں کا ادب نہیں، عورتوں کی عزت نہیں کرتے، اور پھر آخر انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ خاندان کچھ عرصے میں ختم ہو جاتا ہے، دشمنوں میں بدل جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ صرف یہی کہ اس نے خود کو پہچانا نہیں، اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں لیا، اللہ کی قربت حاصل نہیں کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ تو دوستو، یہ تھوڑی سی بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ امید ہے جو بھائی جو بہنیں میری ان باتوں کو سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ سب اپنی سوچ کو بدلیں گے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے، خود کو بدلیں گے، گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں گے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خوشیاں لے کر آئیں، اور یہ خوشیاں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک آپ اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو بھائی اور بہنوں، اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ الصمد، جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ جو بندہ اس اسم کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جس گھر میں پڑھا جاتا ہے تو اس گھر سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے اس گھر سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس گھر کے اندر محبت عزت آ جاتی ہے، اس گھر کے اندر اللہ کا نور آ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اور اس گھر کے اندر آپ کے بچے پڑھے لکھے ہوں گے۔ اور جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں اگر کوئی بچہ پڑھا لکھا ہے تو اسے اس کے لیول کی جاب مل جاتی ہے۔ جس گھر کے اندر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور اس گھر میں بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو نیک لڑکا مل جاتا ہے۔
جس گھر کے اندر یہ پڑھا جاتا ہے اور اس گھر میں لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی اچھی لڑکی نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ نیک بیوی ملے گی اس وظیفے کی برکت سے، اس اسم کی، اس نام کی برکت سے۔ تو دوستو یہ ہیں فائدے اللہ الصمد کے۔ اب یہ وظیفہ کیسے کریں گے؟ آپ نے جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو قبلہ رخ ہو کر، عورتیں گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کریں بہتر ہے، یا کوئی ایسی جگہ کہ آپ سے کوئی بات نہ کرے وظیفے کے دوران۔ آپ نے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لینا ہے، اور پھر دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر ایک تسبیح اللہ الصمد اللہ الصمد کی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھانا ہے، اور جو بھی مسئلہ ہو، جو پریشانی ہو، جو مشکلات ہوں، دعا میں اللہ کو سنانی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ایسے نوازیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔